نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقد ورد في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ خدمت کے لیے حوریں سکونت کے لیے خل، خدمت کے لیے حوریں سکونت کے لیے خل، پاجامے میں شوق سے نہیں سماتے ہیں نمازی۔ کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغ جنت، کہتا ہے یہ دروازے پہ داروغ جنت، ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی۔ ہٹ جاؤ کہ فردوس میں جاتے ہیں نمازی، ڈرتے ہیں قضا ہونے سے مرتے ہیں ادا پر، ڈرتے ہیں قضا ہونے سے مرتے ہیں ادا پر، جہاں اپنی نمازوں میں لڑاتے ہیں نمازی۔ جنت میں مکان اپنا بناتے ہیں نمازی، مسجد میں بڑے شوق سے جاتے ہیں نمازی۔ معبود بھی خوش ہوتا ہے محبوب بھی راضی، سجدے کے لیے سر جو جھکاتے ہیں نمازی۔ بزرگان محترم، آج کی اس مجلس میں وقت رہا تو انشاءاللہ العزیز 3 باتیں مسجد اور مصلیان مسجد کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ جو کچھ کہا سنا جائے، بندہ سب سے زیادہ اس کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قابل عمل باتوں پر اور قابل ترک باتوں کو ترک کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس مسجد کو اور مصلیان مسجد یعنی مسجد کے نمازیوں کو بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کا اعتراف باہر سے آنے والے مہمان بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، لیکن ساتھ میں بہت سے مہمان جو باہر سے ہماری مسجد میں تشریف لاتے ہیں، وہ ایک چیز کو بہت نوٹ کرتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں۔
اور آپ سے پتہ نہیں کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں، لیکن چونکہ کسی نہ کسی درجے میں ایک خاص تعلق ہے میرا مسجد سے، یعنی امام ہے، تو وہ ہمیں کہہ جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ آپ سے بھی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سنڈے کو جو نکاح کی مجلس تھی، تو حضرت مولانا جو تشریف لائے تھے پڑوس کی بستی سے، تو انہوں نے اس بات کو نوٹس کیا اور یہ کہا کہ بھائی مفہوم ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں مسجد میں نہیں بلکہ کوئی مارکیٹ کا نظارہ مسجد پیش کر رہی ہے، کہ ہم کسی مارکیٹ میں ہیں، یعنی اتنا شور، اتنی آوازیں۔ یہی بات شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری مسجد میں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اس مسجد میں آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی مارکیٹ میں آ گئے، کہ مارکیٹ کا نظارہ جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے کوئی آپ کو ٹونٹ نہیں کرنا ہے، تان و تشنی نہیں کرنا ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کا ادب کرنا ہے، ہم سب کو اس کا لحاظ کرنا ہے، اور جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوگی، اور ہمارا ایمان کامل ہو نہیں سکتا جب تک میں اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو نہ مانیں۔ اب مسئلہ اس سے آگے جا چکا ہے ہمارے یہاں، نماز کھڑی ہوتی ہے، ہم لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں صف میں کھڑے ہو کر۔ مسجد تو اپنے کو مٹانے کا نام ہے۔ مسجد کیا معنی؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، جلسہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کا نام کچھ اور بھی رکھ سکتے تھے، قرات کے اعتبار سے نام رکھ دیا جاتا، رکوع کے اعتبار سے نام رکھ دیا جاتا، جلسے کے اعتبار سے جو قعدہ ہم کرتے ہیں، اتحیات کی پوزیشن ہوتی ہے، اس اعتبار سے نام رکھ دیا جاتا، لیکن نہیں، شریعت نے ایک خاص رکن کو اس کے لیے خاص کر دیا کہ مسلمان جہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کا نام یہ ہوگا اور یہ ہونا چاہیے، اور رکھا مسجد۔ مسجد کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور آپ پوری نماز میں از اول تا آخر دیکھ لیجئے، یہی وہ رکن ہے کہ جہاں جا کر ایک نمازی، ایک مسلمان اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ آدمی کسی سے معافی مانگتا ہے کبھی تو ہاتھ جوڑتا ہے، یا بغیر ہاتھ جوڑے بھی کہتا ہے، بہت بہت تو پاؤں پکڑتا ہے۔ کرنا نہیں چاہیے، خالی سمجھا رہا ہوں کہ جھکنا نہیں چاہیے، پاؤں نہیں پکڑنا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں مانتا تو کہاں پڑ جاتا ہے؟ پاؤں پکڑتا نہیں، پاؤں میں پڑ جاتا ہے، اپنا سر رکھ دیتا ہے، یعنی اس سے آگے اب بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی میں نے، آپ نے ہمارے وجود کو اللہ کے آگے بالکل مٹا دیا، اور سمجھانے کے لیے کہ پاؤں میں رکھ دیا۔ انسانی جو باڈی ہے اس میں سب سے اشرف عضو یہ کون سا ہے؟ چہرہ۔ کون سا ہے؟ چہرہ۔ یہ سب سے اشرف عضو ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنے سے منع کیا۔ ને આપણો મામલો જ હું તો
دیکھیں ایک زور سے گال پر لگا ہوں بولے ایک زور سے ہم کے گال پر دیوا ہم کے ارے وہیں تو ماننے سے منع کیا ہے. اور علماء نے اس کے ضمن میں ایک بات اور لکھی کہ انسانی باڈی میں جو اشرف اعضاء ہے وہاں بھی نہ مارا جائے، اور انسانی باڈی میں جو حساس عضو ہے، جو سینسیٹیو پارٹ ہے، وہاں بھی نہ مارا جائے. پیشاب کی جگہ سر کیا یہ پچھلا حصہ کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے چھوٹا دماغ ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں یہ بہت سینسیٹیو عضو ہے، تو شریعت نے وہاں مارنے سے یہ منع کر دیا. اسی طرح چہرے پر بھی. تو ایک نمازی نماز میں اپنے چہرے کو زمین سے لگا دیتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ ناک رگڑ دیتا ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں سجدے میں ناک کو زمین سے لگانا فرض ہے، جیسے پیشانی، اس کو سجدے میں زمین سے ٹچ کرنا یہ کیا ہے فرض ہے. خاص حالات استثناء اپواد وہ ہر چیز میں ہوتا ہے. میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے پیشانی کو سجدے میں زمین سے لگانا کمپلسری ہے، فرض ہے، ورنہ سجدہ نہیں ہوگا، اور سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ سجدہ کیا ہے فرض ہے. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ناک اس کو سجدے سے لگانا اس کو زمین سے لگانا یہ فرض ہے. حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ پیشانی کو زمین سے لگانا فرض، لیکن ناک کو زمین سے لگانا واجب ہے. تو بہرحال یہ عمل ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو بولتے ہیں نا کہ ناک رگڑا دی میں نے یا ناک رگڑ دی، تو سجدے میں چہرے جیسا اشرف عضو، پیشانی، ناک سب ہم نے رگڑ دیا کہ آدمی یہاں اپنے کو مٹانے کے لیے آیا ہے. کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ مٹانے کے لیے آیا ہے. مسجد مٹانے کی جگہ ہے، مٹنے کی جگہ ہے، اور ہم لوگ مسجد میں آ کر بھی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی صف میں کھڑے ہو کر نماز کھڑی ہو گئی ہے، بحث جاری ہے، آرگیومنٹ جاری ہے. ارے جگہ دے دو، کیا ہو گیا؟ اگر فٹ ہو سکتے ہو فٹ ہو جاؤ، اگر فٹ نہیں ہو سکتے ایک آدمی سمجھ جائے اور کہاں چلا جائے؟ پیچھے چلا جائے، اس کو جو ہے وہ جگہ دے دے. اسلام کے اندر ایثار، اس کی بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے ایثار. بظاہر اسلام جو سکسیس ہوا، بظاہر میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اور ظاہری سبب کا جس میں دخل ہے. مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے؟ ارے بولو، پوچھ رہا ہوں کتنا عرصہ رہے مکہ مکرمہ؟ 13 سال نا. اور پھر حضور کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ منورہ. اور حضور کے ساتھ صحابہ کرام بھی تشریف لے گئے. آپ مجھے بتائیے اسلام کو فروغ کہاں جا کر نصیب ہوا؟ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ؟ مکہ مکرمہ میں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، یعنی اتنے لوگ تھے کہ ان کو گنا جا سکتا ہے. مدینہ منورہ میں جا کر اسلام کو فروغ نصیب ہوا. اسلام پھیلا ہے کیوں؟ مہاجر ہجرت کر کے جو گئے صحابہ کرام، کچھ نہیں تھا اپنے پاس، اس باڈی اور ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تو تھی ہی ساتھ، اس کے علاوہ بظاہر کچھ نہیں تھا. اور جو ہنر تھا سو ہنر تھا اپنے پاس. جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مائنڈ جو ہے وہ تجارت کا تھا. اگر ایثار نہ کرتے انصار، مہاجر بظاہر پنپ نہیں سکتے تھے مدینہ منورہ میں. یہ سب کچھ ممکن ہو سکا مہاجرین کے انصار کے ایثار کی وجہ سے،
ایثار کہتے ہیں، ایثار کا معنی ہے اپنے اوپر کسی اور کو، اپنے پر کسی دوسرے کو ترجیح دینا، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ فضائل میں حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے نا، مفہوم ہے کہ ایک جنگ کے اندر پیاسے تھے چند صحابہ کرام، ایک صاحب فرماتے ہیں میں آیا اور میں نے اپنے ایک چچا زاد بھائی یا بہرحال جو بھی قریبی رشتہ دار تھا دیکھا کہ ان کو سخت پیاس لگی ہے، کہاں میں ان کے پاس گیا پانی لے کر کہ زندگی کی رمق اور چمک جو ہیں باقی ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دوں گا ان کی جان بچ جائے گی۔ تو فرمایا کہ میں ان کے قریب پہنچا، قریب سے کسی اور کے کراہنے کی آواز آئی کہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، وہ بھی پانی گویا کہ طلب کر رہے تھے۔ تو ان صحابی نے یہ کہا کہ مجھے مت دو پانی، جاؤ میرے بھائی کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے ترجیح۔ اور انصار نے مدینہ منورہ میں کیسا ایثار پیش کیا، تاریخ انسانی میں اس سے پہلے نہ ایسا ایثار کوئی پیش کر سکا ہے، نہ کوئی اس کی نظیر اور مثال ملتی ہے، اور شاید قیامت تک نہ مل سکے ویسی۔ یعنی اپنی بیوی، نکاح میں بیوی ہے ایک سے زائد، تو مہاجر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پاس ایک بیوی کو رکھتا ہوں، یا کم و بیش جو بھی کہا ایک کو آپ رکھ لیجئے۔ اچھا اس میں بھی چوائس اپنی نہیں رکھی، کیا کہا؟ آپ کو جو پسند ہو۔ بڑی بات ہے نا، ایک تو میں کہوں کہ آپ یہ لے لیں، اور ایک میں یہ کہوں کہ میرے پاس یہ 3-4 چیزیں ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ آپ جو ہیں وہ اٹھا لیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو انصار نے یہ نظیر پیش کی ایثار کی کہ یہ میری بیویاں ہیں، آپ کو جو بیوی پسند ہے آپ اسے پسند لے لے، قبول کر لے، اپنے نکاح میں لے لے۔ ایثار سے اسلام پھیلتا ہے۔ ہم مسجد میں آ کر بھی، یعنی اگر ہم مسجد میں آ کر جھگڑا کر رہے ہیں، اقامت کھڑی ہے، نماز کھڑی ہے، یہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے ہم نے اپنے آپ کو مٹایا یا اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہم نے کیا؟ اور ہم مسجد میں اتنا ایثار نہیں کر سکتے ہیں، اتنا ایثار ہم نہیں کر سکتے کہ بھائی ایک دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھے، جگہ دیکھے صف میں، پہلی ہو دوسری ہو، اگر لگتا ہے کہ آدمی فٹ نہیں ہوگا تو جانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر چلا گیا ہے دو میں سے ایک کام کرے، کسی طرح آدمی سب اپنے آپ کو کیا کر لے، ایڈجسٹ کر لے، اور اگر ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے تو ایک جو ہے وہ پیچھے چلے جائے۔ ارے اتنا ایثار نہیں کر سکتے ہم۔ چلو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آج نیت کرو، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ شاید 150 آدمی جمع ہو کے 1.5 آواز آئی ہے، زور سے انشاءاللہ۔ دوسری بات، نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد کا ماحول کم از کم پرسکون رکھو۔ میری بات ابھی شروع نہیں ہوئی، میں قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرنے والا تھا، لیکن وقت ویسے ہی ہو گیا۔ نماز سے 15 منٹ پہلے مسجد میں خاموشی، نماز سے 15 منٹ کے بعد آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے مسجد میں خاموشی اختیار کر لیں۔ کوئی باہر سے آئے پتہ تو چلنا چاہیے، اور ہمیں ان کو نہیں بتانا ہے، باہر والے کو خود بھی تو پتہ چلنا چاہیے۔ خود ہم اپنے آپ سے بات کریں کہ میں سینٹر میں ہوں کہ مسجد میں ہوں، میں گھر میں ہوں کہ مسجد میں ہوں، میں مال میں ہوں کہ اللہ کے گھر میں ہوں، میں باہر سڑک پہ ہوں کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں۔ کوئی کرے نہ کرے، میں اور آپ یہ نیت کرے کہ اللہ کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ کوئی ضروری بات وہ آدمی کر لے، آہستہ سے کر لے، اس میں بھی ہیں جتنا اپنی آواز کو پست کر سکتا ہو، دھیمی جو ہے وہ کر سکتا ہو۔ اور اگر ہم مسجد میں آ گئے ہیں، صحن میں اور پیسیج میں اگر ہم وقت گزاریں گے ختم نماز شروع ہونے تک، تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ نماز کی انتظار والی حدیث، وہ ثواب تو مل جائے گا کہ بھائی وہ انتظار میں ہے، تو وہ بھی انتظار میں ہے، لیکن خاص مسجد میں بیٹھ کر جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ نمبر 1، فرشتے کی جو خاص دعا ہے، حضرت مولانا نے بھی نکاح کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے وہ کیا تھا، وہ ہمیں نہیں ملے گی۔ ہم اتنے قریب آ کر نیکی سے محروم ہو جائیں۔
اور نماز قریب ہو بھائی پیسیج میں اس طرح بیٹھے جیسے بیٹھنا چاہیے. بعض لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں, پاؤں قبلے کی طرف کیے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی پتہ ہی نہیں چلتا ہم اللہ کے گھر میں ہیں کہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے آپ کو آرام کرنا ہے, نماز سے آدھا گھنٹہ ابھی دیر ہے اور کچھ آپ کریں, لیکن 15 منٹ پہلے کم از کم. اور اذان ہو گئی, اب اپنے اگر کسی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا تو اپنی پوزیشن, اپنا اٹھنا بیٹھنا اس طرح بنائے کہ پتہ چلے ہم اللہ کے گھر میں ہیں. اور اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے, خود پر جبر کرتے ہوئے اپنے کو مسجد کے اندر لانے کی کوشش کرے کہ اللہ نے مسجد تک پہنچا دیا ہے, اللہ مسجد کے اندر تک پہنچا دے. مسجد عرفی تک پہنچا دیا, ہم مسجد شرعی تک پہنچ جائے تو مستقل ثواب ملے گا. دیکھیے مسجد ایسی جگہ ہے, آپ اور میں انٹر ہو گیا نا, کچھ نہیں کریں گے تب بھی ہمارا نیکی کا میٹر چالو ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے, آپ بمبئی چلے جائیں, اب تو نہیں معلوم, پہلے ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو کہیں جانا ہے, ممبئی سینٹرل سے آپ جو ہیں بیٹھ گئے ممبئی سینٹرل سے, اور آپ نے کہا کہ بھائی مجھے کہاں جانا ہے, یو کے ایمبیسی میں جانا ہے, وہ لے جائے گا. ٹرافک جو ہے وہ ہوگی, سگنل ریڈ لائٹ ہے, سگنل پر ہے تو کھڑے ہوں گے, تو وہ ٹیکسی والے بعض تو کیا کرتے ہیں, بند کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے اور زائد پیسے نہیں چاہیے. بعض لوگ وہ چالو رکھتے ہیں. اب جب منزل پہ اتریں گے آئیں گے ہمیں پوری رقم دینی پڑے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تو جو رکا تھا سگنل پر تو اتنی دیر تو گاڑی چلی نہیں ہے لہذا ہم نہیں ہم دیں گے. کیوں؟ وہ اسی جنری کے اندر جو ہے وہ مسافرت میں وہ شمار ہوگا. اسی طرح مسجد کے اندر ہم آ گئے. مسند احمد کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے, حضرت مولانا محمد یوسف بنوری علیہ الرحمہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے, حضرت مولانا یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ نے. مفہوم یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف بنوری علیہ الرحمہ جب مسجد میں داخل ہوتے, سنت پڑھنی ہے, تحیۃ الوضو, مسجد جو کچھ ہے اس سے فارغ ہو جاتے, فراغت پر عام طور پر خاموش رہتے تھے, چپ چاپ. یعنی حضرت کے ہونٹ کی طرف دیکھے, حضرت کے چہرے کو دیکھے, پتہ چل رہا ہے کہ حضرت, پتہ چلتا ہے نا آدمی کچھ پڑھ رہا ہو تو ہونٹ کیا کرتے ہیں, وہ حرکت کرتے ہیں. اور پڑھنا اسی کو کہیں گے. اگر دماغ کے اندر تصور میں یہ پڑھنا نہیں ہوا, اسی لیے مسئلہ ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, چاہے فرض ہو یعنی تنہا, یا سنت ہو, واجب ہو, جو بھی ہو, یا امام بھی ہے ظہر اثر میں, اگر ہم تصور میں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی. جیسے آدمی نیوز پیپر پڑھتا ہے تو زور زور سے تھوڑی پڑھتا ہے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے, کہاں پڑھتا ہے, وہ ریڈنگ الگ ہے. اور اسلام کے اندر جو ریڈنگ ہے, جو پڑھنا ہے, یا جو بھی بہرحال لفظ ہو آپ کہہ لیں, وہ الگ ہے. کم از کم اتنی زور سے پڑھنا کہ آدمی پڑھ رہا ہے اس کے کان میں خود کی آواز آئے تو نماز ہوگی. اور بہت نیچے جا کر اللہ جزائے خیر دے علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمہ کو, حضرت نے ایک بات یہ لکھی کہ چلو کم از کم اگر یہ بھی نہیں کہ خود کو آواز سنائی دے تو ہونٹ کیا کرتے ہو, حرکت کرتے ہو. یعنی سنائی نہیں دے رہا ہے لیکن ہونٹ کیا کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہو, چلو ہو گئی نماز. تو حضرت کچھ نہیں. تو خادم دیکھتا رہا کچھ دن, پھر حضرت سے سوال کیا کہ حضرت آپ مسجد میں جب تشریف لاتے ہیں اور جو کچھ اعمال کرنا ہے, پھر وقت جو باقی بچتا ہے آپ خاموش رہتے ہیں, کچھ ذکر و اذکار, وظائف کچھ نہیں آپ کر رہے ہیں, کیوں, کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کو ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے جو نمازی مسجد کے اندر کے حصے میں, شرعی جو حصہ ہے مسجد کا, کہ اللہ اس کی مغفرت فرما, اللہ اس کی رحم فرما, اس پہ رحم فرما. فرشتے کتنی دعا کرتا ہے فرشتہ؟ 2 دعائیں دیتا ہے کہ اللہ یہ جو مصلی, یہ نمازی مسجد میں آ چکا ہے جو مسجد شرعی ہے, اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما اور اللہ تو اس پہ رحم فرما. تو فرمایا میں دل ہی دل میں آمین کہہ رہا ہوتا ہوں. کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ آمین جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہوں. تو اپنے آپ کو اس کا عادی بنانے کی کوشش کریں. یقیناً کچھ دل پہ جبر کرنا پڑے گا, لیکن کوشش کریں گے, آدمی کوشش کرتا ہے تو سب کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو بھائی کم از کم 15 منٹ. اور دیکھیے شریعت نے بہت لحاظ رکھا ہے. ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں. ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے,
اب ہمیں باہر جانا ہے، وہ 5ویں صف میں ہے، 6ٹھی صف میں ہے ہماری مسجد میں، ہم اس کے سامنے سے گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے۔ کیوں؟ نماز سے اس کی توجہ ہٹ اور بٹ جائے گی، باقی اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن اس کی توجہ نماز سے نہ ہٹے نہ بٹے۔ مسجد کبیر کا مسئلہ وہ الگ ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ابھی کہ کہاں سے گزر سکتے، خالی مجھے جو بات بتانی ہے وقت نہیں ہے، نہیں گزر سکتے، نمازی کا خیال بٹے گا، نمازی کی توجہ بٹے گی۔ اب اگر ہم زور زور سے پیسیج میں بات کریں گے یا مسجد کے اندر جو ہیں وہ بات کریں گے تو نمازی کی توجہ سے ہٹتی ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، لاسٹ سنڈے کو اس کے بعد مجھے فون آیا اور وہ صاحب کہنے لگے کہ مول صاحب جو نظارہ تھا مسجد کا تو میرا تو نماز سے دھیان ہٹ اور بٹ رہا تھا۔ شریعت نے اتنا اہتمام کیا، اور کیا کہا حدیث میں، اور اسی لیے محدثین نے لکھا کہ 40 دن بھی مراد ہو سکتے ہیں، 40 مہینے بھی، 40 سال بھی، کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کیا وبال اور گناہ ہے تو دوسرا نمازی 40 سال کھڑا رہتا، ایک رائے ہے لیکن وہاں سے نہ گزرتا۔ ہم 40 منٹ نہیں خاموش رہ سکتے، ہم بھی اس وعید میں پھر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، یہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔